الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت داہم کی اسلامیات کا جو حصہ قرآنی ہے اس میں سے پہلے رکوع کی 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، ان کا مفہوم بھی سمجھ لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ آیات کا اور ان کا مفہوم انشاءاللہ سمجھیں گے اس لیکچر میں۔ اس سے پہلے اس سورہ کا تفصیلی تعارف پہلے لیکچر میں ہو چکا تھا۔ اب اس سے تیسری آیت میں، کیونکہ ہم نے آج 5ویں پڑھنی ہے، تو چوتھی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا اس سے پچھلی آیت میں، کیونکہ ہر قرآن مجید کی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور یہ ایک ٹیچر کا کام ہے کہ وہ پچھلے سبق کا اعادہ کروائے اور پھر آگے جو ہے فردر لیکچر وہ آگے ڈیلیور کرے۔ تو پچھلی آیت میں یہ دور جاہلیت کی 3 رسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی تردید کی کہ وہ جائز نہیں ہیں، وہ حرام ہیں اور یہ لوگ صرف یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جو شخص عرب میں بہت زیادہ دانا سمجھا جاتا تھا، تو بہت دانا ہوتا تھا، بہت عقل مند ہوتا تھا، بڑی کام کی باتیں کرتا تھا، حکمت کی، تو لوگ کہتے تھے کہ اس شخص کے 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، پہلی تردید۔ اور دوسری یہ بات فرمائی کہ دور جاہلیت میں ایک جاہلانہ رسم تھی کہ جو شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا تھا، کسی چیز کی تشبیہ ماں کے ساتھ دے دی جاتی، مثلا وہ زیادہ اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے۔ تو جب کوئی ایسا شخص کوئی بات کہہ دیتا تھا تو دور جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا اور وہ اس پر کیا ہو جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی، اور وہ بالکل ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جیسے ایک ماں محترم ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا رشتہ، وہ محرم ہے، تو اسی طرح وہ بیوی جس کے ساتھ زہار کر لیتے تھے اس کو بھی محرم سمجھتے تھے۔ اور تیسری رسم یہ تھی کہ دور جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا تھا وہ حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، جیسے کہ اپنا خون ہو، جیسے اپنے بیٹے ہوں، تو اس کو بھی کیا سمجھا جاتا تھا، اپنا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اعتراض یہ بات تب آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو ان کو پھر کیا بنا لیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اپنا لے پالک بنا لیا، اپنا متبنہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لوگ حضرت زید کو زید بن حارث کہنے کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے۔ جب زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین تھے وہ کہ اس کے بعد اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ اگر کسی عہدے پر ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے اس کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے ان کو بچپن ہی میں کیا کر دیا تھا، وفات پا گئے اور وہ اللہ کے ہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے دور جاہلیت کے جو ہیں رسم و رواج، یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 5 اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آبائہم
علیکم جناح فیما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ادعوہم، بات وہی چل رہی ہے لے پالکوں کی. ادعو، بلاؤ انہیں پکارو. ادعو دعوت دینا ہوتا ہے، بلانا پکارنا. ادعو انہیں، ادعوہم انہیں بلاؤ تم. لے آبائہم، آبا باپوں، اب ان کی جمع آبا ہے. آبائہم ان کے باپوں کے ناموں سے، یعنی لے پالکوں کو جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ، ہوا کا مطلب وہ، یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے یعنی قرآن کا اعجاز ہے، معنی بدلتے رہتے ہیں آیت کے پس منظر کے تھرو. تو ہوا اقسط، ہوا یہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے. اقسط اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں. اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے. عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ انصاف والی بات یہ ہے، زیادہ درست بات یہ ہے کہ تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، فَإِن پس اگر، فَإِن پس اگر، لَمْ تَعْلَمُوا تم نہیں جانتے، تعلموا تم جانتے ہو، لم تعلموا تم نہیں جانتے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا اگر تم نہیں جانتے، آباءہم آبا باپوں کو، ہم ان کے باپوں کو اگر تم نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. فَإِخْوَانُكُمْ، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، اس کا واحد جو ہے وہ ہے اخن. اخن بھائی، اور اس کی جمع ہے اخوان، یعنی یہ بھی بھائی ہے اور یہ کس کے لیے ہے، جمع ہے، زیادہ ہے. فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ فی کا معنی میں، دین میں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ موالی دوست ہیں. موالی لفظ کس سے نکلا ہے، یہ ولیوں سے نکلا ہے. ولی ہوتا ہے دوست اور اس کی جمع ہے موالی یعنی دوست، اور یہ کیا ہے، یہ جمع ہے، موالی ولیوں کی جمع ہے. وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، یعنی تم انہیں اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، تو ان کے ساتھ پھر تمہارا رشتہ کیا ہونا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا رشتہ جو ہے یہ بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، دینی بھائی کا. اور یہ خونی رشتے سے بھی یہ جو دین اسلام کا رشتہ ہے یہ بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو، اور یہی اللہ تعالیٰ کی یہی درست بات ہے، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ دین میں. وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ اور نہیں ہے، جس طرح لا جو ہوتا ہے عربی میں، لا کا مطلب نہیں، اسی طرح لیسا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں. لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، علا پر، علیکم تم پر، جناحن جناحن لیسا علیکم جناحن گناہ، لیسا علیکم جناحن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما جو کچھ بھی، اس میں اخطأتم
اخطأتم، اخطا ہے خطا کرنا، غلطی کرنا، بھول چوک سے جو کچھ ہو جانا وہ خطا ہوتا ہے. فیما اخطأتم، تم سے جو خطا میں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما اخطأتم بہی، جو تم سے خطا میں ہو گیا، جو تم سے غلطی سے سرزد ہو گیا گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی تم سے پکڑ نہیں کرے گا. بھول چوک میں ہو جانے والے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، نہیں مواخذہ کرے گا، اس پر سزا نہیں دی جائے گی. ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت قلوبکم، ما تعمدت، تعمدت کا مطلب ہے اس نے ارادہ کیا، تعمدت ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، یعنی جو تم نے پختہ ارادے سے جو بات کی، دل میں جان بوجھ کر اس کی تصدیق کر کے جو تم بات کرو گے، تو اس کا تم سے کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا ہے، رحیماً بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آگے اگلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ان کی ازواج کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے امت کے تھرو، امت کے سامنے، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اس کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے آیت کا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے ساتھ میں اس کا ہم مفہوم بھی سمجھتے ہیں. النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صرف نبی ہو تو اس سے کوئی بھی نبی مراد ہوتا ہے. عربی میں جب کسی اسم کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے شروع میں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے. نبی کوئی بھی نبی ہو سکتے ہیں. جب النبی کہا تو اس سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. النبی اولا، اولا کا مطلب زیادہ حقدار ہے، زیادہ مقدم ہے. النبی اولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں. بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، یعنی انفس خود سے، یعنی ان کی جانوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، یہاں میں صحابیات سے، صحابہ کرام سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اللہ تعالیٰ کے جو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغام تھا اس کی اشاعت کرتے، اس کی تبلیغ کرتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور سجدے میں پڑے رہتے. اور ان کے الفاظ کیا ہوتے تھے، مانگتے کیا تھے اللہ تعالیٰ سے؟ صرف یہ مانگتے تھے، اے اللہ رب العزت میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے.
خود اپنا آرام چھوڑ کر ہمارے لیے انہوں نے پوری زندگی مشقتیں برداشت کی تاکہ میری امت قیامت کے دن عذاب سے بچ سکے، تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں وہ محبوب ہونے چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے تھرو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ النبی اولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ، ازواج کہتے ہیں بیویوں کو، ازواجہ اس کی بیویاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات جمع ہے امن کی، امن یعنی ماں، امہات اس کی جمع ہے، امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام کہتے ہیں قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولو الارحام۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، بعضهم اولا ببعض، بعضهم ببعض ایک دوسرے کے اولا زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہمارے حسن سلوک کے، ہم جو بھی کچھ دینا چاہیں، کوئی مال خرچ کرنا چاہیں، ہماری ہمدردیوں کے، ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ خونی رشتہ دار اولا زیادہ مقدم ہیں، ببعض ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے، قرآن مجید کی روح سے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ من المؤمنین والمہاجرین، کس سے زیادہ حقدار ہے؟ دوسرے مومن مسلمانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، والمہاجرین، اور جو مہاجر بھائی ہیں تمہارے جو ہجرت کر کے آئے، ان سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا مگر سوائے، تفعلوا ان تفعلوا کہ جو بھی تم کرو، جو تم احسان کرنا چاہو، الى اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، جو رشتہ داروں سے ہٹ کر تمہارے روابط ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، تمہارے دوست ہیں، اگر تم ان کے ساتھ بھی کچھ معاملہ کرنا چاہتے ہو، تم ان کو کچھ دینا چاہتے ہو، تو معروفاً، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، اس کی بھی قدر کی جائے گی۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ جو احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، وَكَانَ اور کانا ذالکا، اور یہ ہے فی الکتاب، کتاب میں، قرآن مجید میں، مستوراً لکھا ہوا، یہ بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے صلہ رحمی کے، تمہارے جو معاملات ہیں، تمہاری رحم دلی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے۔ آخری آیت پڑھتے ہیں اس رکوع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ 5 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہیں 1,24,000 جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء کو جلیل القدر بنایا، ان کو مقام و مرتبہ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کا سردار بنایا، ان 5 کو۔ اور ان 5 میں جو پہلا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، سب سے پہلے وہ، اور بعد میں یہ ان کا ذکر ہے انبیاء کرام کا۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا لینا۔ وَإِذْ اخذنا، ہم نے لیا۔ یہ نون الف نا جو ہوتی ہے عربی میں، یہ جمع کی علامت ہے متکلم کی۔ اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، من سے، نبیین نبیوں سے، میثاقہم، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، میثاقہم، ان سے عہد لیا ہم نے۔ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا، وَمِن کا، من کا آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے بھی عہد لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، ان تمام انبیاء سے ہم نے عہد لیا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا ان سے، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظاً، پختہ، مضبوط وعدہ لیا، پکا عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا جو ہے اس کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جو اس پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے تمام اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ جلیل القدر انبیاء تھے تو ان کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی لگائی کہ یہ اپنے دور کی جتنی بھی امت تھی ان کی، یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے دور میں، یہ سب کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے، تو جب تک یہ جو پیغمبر تھے ان کی نبوت بھی جو کیا تھی وہ عالمگیر تھی، سارے اس دور میں تمام جو لوگ تھے جدھر کے بھی تھے اس روئے زمین پر، تمام پر ان کی کیا تھی، نبوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے یہی عہد لیتے ہیں کہ تم میرا یہ پیغام جو ہے وہ اپنی امت تک ہر صورت میں پہنچاؤ گے، ہر صورت میں پہنچاؤ گے، چاہے اس کے لیے اپنا آرام بھی، جان بھی، مال بھی قربان کرنا پڑے، جو کچھ بھی اس کے راستے میں، دین اسلام کی راہ میں اگر تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، تمہارے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلات کیوں نہ ہوں، تو تم نے گھبرانا نہیں ہے اور ان سب کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی دعوت و تبلیغ جو تمہارا ایک بہت بڑا منصب اور ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے کیا لیا، عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لِيَسْأَلَ، تاکہ سوال کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے، تاکہ اللہ تعالیٰ دریافت کرے، الصادقین، صادقین سچے ہوتے ہیں، صادقین سچوں سے سوال کرے اللہ تعالیٰ، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اعد، اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کا سوال کریں گے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی امت کے تھرو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، کٹہرے میں جب لائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذمے جو کام تھا کیا آپ نے وہ کام کر دیا،
جو میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، جو میرا پیغام ہے اس امت تک پہنچانا ہے، کیا تم نے پہنچا دیا؟ تو وہ انبیاء کرام بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا، ان کی امتیں بھی وہاں پر موجود ہوں گی اور امتیں بھی گواہی دیں گی اس بات کی کہ ہاں ان نبیوں نے جو ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل صحابہ کرام جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے تو وہ کام کر کے دکھا دیا جو ہم نے کرنا ہے، آپ نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ آپ عملی نمونہ بن گئے۔ تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ امت جو ہے اس پر گواہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہو گئے اور انہوں نے بھی گواہی دی۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تاکہ ساری خلقت جو ہے وہ اس کی گواہی دے کہ انبیاء نے اپنا کام جو ان کے ذمہ تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک ہمارا جو سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اب اس کی جو مشق ہے اس میں صرف 2 سوالات ہیں جو مشقی سوالات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا، پہلی بات۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی بات نہ ماننا، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ تو یہ 4 جو ہیں یہ 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جن کی تلقین کی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو، اور یہی اللہ کے ہاں درست بات ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے اصلی باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو ان کا پھر تمہارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں۔ وہ تمہارے دینی بھائی ہو سکتے ہیں اور تمہارے ساتھ ان کا دوستی کا رشتہ ہو سکتا ہے، تم انہیں اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق اور مشق کمپلیٹ ہوئی۔ باقی جو ہے تقریباً میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے تمام جو ہے باتیں ان کی وضاحت کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔